تو کروائیں اور خدا کے کلام کو پیش کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جو ستائش اور پرستش کے لائق ہے، اور میرے اور آپ کے خداوند کی ذات ہے۔ ہم اس کے لیے زوردار تعلیم ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی ہم یہاں پہ خدا کے گھر میں انٹر ہوئے، میں پاسٹر پرویز اور یہ نوجوان جو پرستش میں آج ہماری مدد کر رہے تھے، ہم خدا کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی خدا نے مدد کی۔ حالانکہ راستے میں آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایک نوجوان جو بیٹھا ہے اس کو کچھ خراشیں بھی آئیں، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے خداوند نے ان کو اتنی زیادہ قدرت کے ساتھ جو ہے یہاں پہ استعمال کیا۔ علیشا نے اپنے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ان نوجوانوں کو یہاں پہ بھیجا، لیکن میں یہ سوچتا کہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ آتے اور ہم سب کے ساتھ مل کر خدا کے نام کی ستائش اور پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کے لیے بھی زوردار ہے۔ اور میں جب بیٹھا ہوا تھا تو آج خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یعنی آج بھائی والی سائڈ جو نا کافی زیادہ جو بھری ہوئی لگ رہی ہے، اور خدا کا روح مجھے یہ کہہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک روح کیا ہوتی ہے، نجات پاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو خدا کے روح مجھے یہ ابھارا تھا کہ ہم اس فتح کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہم سب کے لیے ممکن کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکے، اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس فتح کے لیے بھی ہم زوردار تعلیم لیں کہ خدا نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دے سکیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ خدا نے ہم پر فضل کیا کہ سال کا آغاز بھی ہم اس کی حضوری میں کر سکیں، اور یہ سال کا اختتام جو ہے وہ بھی حضوری میں کر سکیں۔ کہتے شاید اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا آغاز کیسا ہے، لیکن آپ کا انجام کیسا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں جب کلام کی تیاری کرتا ہوں، ابھی ایک اور کلام جو ہے وہ میرے ذہن میں، لیکن اگین خدا کروں بار بار مجھے اس چیز کی طرف لے کے آ رہا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر طور پر میں آپ کے ساتھ گوش گزار کر سکوں، چونکہ ہم ایک نئے سال میں انٹر ہونے کو ہیں، اور یہ یقیناً خدا کا فضل ہے۔ ہماری سے کوئی قابلیت یا لیاقت نہیں ہے کہ ہم اس نئے سال کو دیکھ سکیں۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہم پر فضل کیا کہ اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہوں۔ یاد رکھیے، جب بھی خدا آپ کو ایک نیا دن بھی دیتا ہے، ایک نیا موقع دیتا ہے، ایک نیا ریزولوشن، آپ جیسے پاسٹر پرویز بھی کہہ رہے تھے، ایک مصمم ارادہ آپ کر سکتے ہیں کہ خداوند میں تیرے لیے اویلیبل کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ میں اس بات کو کہتا ہوں، آپ کی سب سے بڑی جو قابلیت ہے آپ کی دستیابی ہے۔ جب آپ اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو، اٹ مینز آپ خدا کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دینے کو آپ اول درجہ دیتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی میں اول رہنا چاہتا ہے، کیونکہ کسی خدا کے خادم نے کہا، if God is not God of all, he is not God at all۔ اگر خدا میرے پورے دل کا خدا نہیں ہے تو وہ میرا خدا نہیں ہے۔ یعنی خدا بس صاحب مجھے کافی سال پہلے یاد ہے کہ کہا کرتے تھے کہ God is a jealous God۔ yes۔ خدا اپنی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے۔ یہ شرک ہے کہ ہم خدا کی محبت میں، خدا نے مجھے اور آپ کو اپنا مقدس بنایا ہے جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پولس جو ہے اگرپا بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، اس پہ الزامات لگائے گئے، اور پولس کہتا ہے اعمال کی کتاب اس کے 26ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں، اب جو ساری اپنی تقریر وہ کر چکا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اقرا بادشاہ کیا کہتا تھا کہ تو تھوڑی سی نصیحت سے مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، مسیح بنانا چاہتا ہے۔ تو پولس کہتا ہے، اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی
رویا کا نافرمان نہ ہوا. میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا. اس نے باقی سب چیزوں کو رد کرنا, پٹ اسائیڈ کرنا جو ہے وہ پریفر کیا, لیکن ایک چیز کا وہ نافرمان نہ ہوا, اور وہ کیا تھی؟ آسمانی رویا. جو خدا نے اس کو یہ ٹاسک دیا تھا, جو خدا نے جس کام کے لیے اس کو پکڑا تھا. پولس کہتا ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے مجھے پکڑا تھا, اور وہ کہتا ہے وہ نشان کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے. کہتا ہے صرف ایک کام میں کرتا ہوں کہ نشان کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں. یا پھر رویا کا ورڈ جس کو ہم انگریزی میں ویژن کہتے ہیں, امثال کی کتاب میں لکھا ہے جہاں پہ رویا نہیں وہاں پہ لوگ کیا ہیں؟ بے قید ہیں. انگریزی میں لکھا ہے the people perish, یعنی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کی زندگی میں رہتے ہیں وہ مردہ زندگی گزارتے ہیں. جب آپ کی ویژن کلیئر نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, اگر آپ کی ویژن کلیئر نہیں ہے تو تین باتیں اس سے ہوتی ہیں. آپ انڈیسیژن, آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. میری بات سمجھیں, جب آپ کی رویا, آپ کی بصیرت, آپ کی ویژن کلیئر نہیں, وہ ایک ٹرم چلتی ہے 2020 ویژن, اٹس لائک دیٹ. نوجوانوں میں اگر غلط نہ ہوں 2020 ویژن کہا جاتا ہے کہ بڑی کلیئر ویژن جو ہے. اگر کلیئر ویژن, اگر آپ کی رویا کلیئر نہیں ہے تو آپ صحیح طور پہ فیصلہ نہیں کر پاتے, آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیں کنفیوژن میں ڈالے رکھنا. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہم ڈیویژن کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہے. کبھی ہم کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صحیح رویا نہ ہونے کی وجہ سے. اور تیسری چیز کولیشن. کولیشن کا مطلب ہے ہم ٹکراتے پھرتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں, ہم ٹکراتے پھرتے ہیں. لیکن پولس خدا کا بندہ یہاں پہ کہتا ہے میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا. اچھا کہ خدا ہمیں نیا سال دینے کو ہے, تو آج جو بات میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس نئے سال میں جو خدا ہمیں دینے کو ہے, enter with a clear vision of faith. ایمان کے رویا کے ساتھ اس میں انٹر ہو, not with fear, خوف کے ساتھ نہیں, ایمان کے ساتھ, یعنی ایمان کی رویا کے ساتھ آپ اس نئے سال میں انٹر ہوں. میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے کافی لوگ جو ہیں, ہم نے بہت کچھ کھویا اس سال میں, اور یقیناً اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو ہے, میں ابھی اپنی بائبل دیکھ رہا تھا, کچھ کوٹیشنز جو ہیں میں وہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں لکھا تھا ایک کوٹیشن میں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں ہوئی ہے, مت سوچے کہ خدا اس سے بے خبر ہے. یاد رکھیے, جب خدا خاموش رہتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کنسرنڈ نہیں ہے, وہ آپ کے بارے میں فکر نہیں کرتا. اس سے تو کیا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پہ ڈال دو, کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. میں مختصر طور پہ اس کلام کے حصے کو آپ کے سامنے, آج میں ایک سٹوری آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب ملک موعودہ میں خدا نے انٹر کرنا تھا, تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا. اس میں کچھ لوگوں کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان کی حالت میں وہاں پہ نہیں گئے, اپنے ایمان کا لینس لگا کر وہاں پر نہ گئے, لیکن یشوا اور کالب جو ہیں ایمان کے ساتھ وہاں پہ گئے. جب ایمان کا لینس ہم اس خوف کے ساتھ جب انٹر ہوں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز, جب ہم خوف کی حالت میں ہم انٹر ہوں گے, اس لیے میرے عزیزوں
اس چیز کو سوچیے گا، خدا نے جو آپ کو یہ سال دیا ہے اس میں ہمیں خوف کے ساتھ انٹر نہیں ہونا۔ ابلیس مختلف چیزوں سے، خدا نے طرح یہ بھی چھین لیا تو یہ بھی نہیں کر سکا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں حقوق کیا کہتا ہے، اگر کچھ بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، I wish کہ ہم اس آیت کو پڑھ سکتے، تو بھی وہ کیا کہتا ہے، میں اپنے خداوند سے خوش رہوں گا، میں اپنے خداوند سے خوش رہوں گا، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کروں۔ آپ گنتی کی کتاب اس کا 13 اور 14 باب گھر جا کے اس کو اسٹڈی کر سکتے، کیونکہ اگین ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ تو جب ہم خوف کے ساتھ ہم انٹر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو اوور ایمفسائز کر دیتے ہیں، ہم زیادہ نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوف، کل میں ایک لطیفہ بھی سنا، لیکن وہ لطیفہ میں نہیں چاہ رہا ہوں۔ خوف آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے لے کے جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ نیگیٹو چیزوں کو لوگ شاید زیادہ پاپولیرٹی مل جاتی ہے، ریومرز جو ہیں ان کو زیادہ پاپولیرٹی مل جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کووڈ میں کئی لوگوں نے کچھ، ایون جب لوگ ویکسینیشن کروانے کے لیے جا رہے تھے، یہ مت کروائیے گا، وہ مت کروائیے گا، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوف کے ساتھ جو ہے نیگیٹیوٹی جو ہے، آپ منفی باتوں کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک نیگیٹو پرسنالٹی ایک نیگیٹو سوسائٹی کو جو ہے جنم دیتی ہے۔ ہمیشہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، کہتے ہیں اپنا رویہ تبدیل کریں، آپ اپنی دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جو پہلی بات اس سال میں انٹر ہونے کو ہے، اس خوف کو اپنی زندگی سے دور کر دیجیے، کیونکہ اس سے کیا پیدا ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، ابلیس کو موقع نہ دو، ڈونٹ لیٹ این اپرچونٹی ٹو ڈیول۔ ایک موقع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ موقع نہیں ہے۔ اس کا سمپل سا کام ہے کہ وہ ایک بن بلایا سا مہمان ہے، ہماری زندگیوں میں بڑے آرام سکون سے آ جائے گا، ایک موقع کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ موقع بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ کون دیتا ہے، ہم خود۔ ٹھیک ہے، ابلیس کو موقع نہ دو، اس سے نیگیٹیوٹی کو ہم نے کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ اسی سٹوری میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جا کے جب انہوں نے آ کے رپورٹ پیش کی، کہا کہ وہاں کا وہ پھل بھی لے کر اپنے ساتھ ہے، کچھ ایویڈنس وہاں دے کے آ کے وہاں بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہ بڑے بڑے جبار ہیں، بڑے زور آور لوگ ہیں۔ وہ کیا کہ جب آپ خوف کی حالت میں انٹر ہوں گے تو آپ اس چیز کو توجہ دینا شروع کر دیں گے جو کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ کہتے کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ناکام نہیں کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ لیں، کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ناکام لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کہتے quitters never succeed and those who succeed they never quit۔ کہ جو ہارنے والے ہیں وہ ہمیشہ، دیکھیں وہ جو ذہن سے ہار گیا ہوتا ہے، جو سوچ نہیں رکھتا کہ میں جیت سکتا ہوں، وہ دوسروں کو دیکھتا، اچھا فلاں نے بھی ایسا کیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے بھی ایسا کیا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو دوسری چیز، خوف کی حالت میں آپ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ لوگ، وہ جو جاسوس گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے زور آور لوگ ہیں، 40 دن وہاں پہ ان لوگوں نے قیام کیا۔ اور دیکھیں جو جس سوچ کے ساتھ وہاں سے واپس آئے، ایک نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ خوف کی حالت میں انٹر ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے، انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، ان ابیلٹیز کو، ان قابلیتوں کو جو خدا نے آپ کو دی ہیں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے۔ پالوس کو جو مکاشفہ مل گیا تھا تو وہ کیا کہتا ہے، جو مجھے قوت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، ایمان کی حالت میں انٹر ہوتے ہوئے۔ لیکن جب خوف کی حالت میں انٹر ہوں گے تو آپ خود کیا ہوں گے، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، اور جو کچھ خدا نے
بلیس کیا ہے اس کو اگنور کر دیں گے. یاد رکھیے خدا کبھی ہم سے وہ چیز نہیں کہتا جو ہم نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ سے کبھی وہ ایسی چیز نہیں مانگتا جو آپ کے پاس نہیں ہے. داؤد تو کہتا ہے خدا میں تجھے کیا دے سکتا ہوں, سارا کچھ تو تیرا ہے. تو جب آپ خوف کی حالت میں انٹر ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے, اور آپ اس طاقت جو خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کو کبھی بھی ریئلائز نہ کر سکیں گے. میرے پاسٹر صاحب نے ایک سینٹنس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سینٹنس نے میری زندگی تبدیل کر دی کہ خدا نے عمران سب کچھ تیرے اندر رکھا ہوا ہے, اس کو ڈسکور کر. لیکن ابلیس اس خوف کی حالت میں ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس ملک معودہ میں ہم اس ایمان کے ساتھ انٹر نہیں ہو پاتے. رائٹ ناؤ از اے ٹائم کہ جب ہم اس نئے سال میں انٹر ہونے کو تو اس خوف کے پتھر کو اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ ریموو کرنا ہے. مسیح خدا نے کہا کہ پتھر کو ہٹا دو. کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو کہ خدا نے کرنے ہیں. یاد رکھیے ہم کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو خدا نے کرنا ہے, اور خدا کبھی وہ کام نہیں کرے گا جو ہم نے کرنا ہے. پتھر کو ہٹانا ہمارا کام ہے. اگر تم اس پتھر سے کہو گے, اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے سرک جا اور سمندر میں جا گر, تو وہ آپ کا حکم مانے گا. آپ کہنا کسے ہے؟ ہمیں کہنا ہے. کہنا کسے ہے؟ ہمیں کہنا ہے کہ اس پہاڑ کا, وہ پہاڑ شاید شک کا پہاڑ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے, کوئی مصیبت کا پہاڑ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے, کوئی مایوسی کا پہاڑ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی کا پہاڑ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے. اس پہاڑ کو ایمان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریموو کرنا ہے. تو پھر آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے. جیسے آپ دیکھیں یہ خداوند نے آپ کی زندگی سے پہاڑ کو دور کیا. ہم کہیں اور بھی ہو سکتے تھے لیکن خداوند کا فضل ہوا. جیسے مقدسہ مریم نے کہا کہ خداوند نے اپنی بندی کی پست حالی پر نگاہ کی. کیسا خوبصورت گیت ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں مقدسہ مریم کہ خداوند نے اپنی بندی کی پست حالی پر جو ہے وہ نگاہ کی, اور ہم سب پر خدا نے کرم کی نگاہ کی, اور اس وقت ہم یہاں پہ ہیں. میرے عزیزو کہ آپ خوف کی حالت میں جب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے. یسایا نبی کے صحیفہ اس کا 8 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں خدا یوں فرماتا ہے, تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو, اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور گھبراؤ. اٹ مینس کہ لوگ کیا آپ کو کہہ رہے ہیں؟ بلکہ آگے لکھا ہے تم رب الافواج کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو. ہم کس چیز کو موقع دیتے ہیں کہ ہم اس سے کیا ہو جائیں؟ خائف ہو جائیں, اور ہمارے ایمان کی حالت جو ہے تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے. ہم متزلزل ہو جاتے ہیں, ہم ڈگمگا جاتے ہیں جب ہم خوف میں رہتے ہیں. جب ہم خوف کی حالت میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اور زیادہ اداسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہماری زندگی میں شکوہ شکایت بھر جاتے ہیں جب ہم خوف میں رہتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی نگاہیں جو ہیں اپنے حالات کی طرف لگا دیتے ہیں, نہ کہ اس کی طرف جو حالات کو تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو ہم شک کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جو شک کرتا ہے وہ شخص کیسا ہے؟ سمندر کی لہروں کی مانند ہے. ٹھیک ہے, سمندر کی لہروں کی مانند ہے. میرے عزیزو اس چیز کو دیکھیں, اور یہ جو لوگ رپورٹ لے کے آئے تھے کیا کرنے لگے؟ بڑبڑانے لگے. اس سے تو بہتر تھا کہ ہم مصر میں ٹھیک تھے کہ موسیٰ تمہیں مروانے کے لیے یہاں پہ لے آیا ہے.
وہ لوگ تو اتنے جبار ہیں، ہم ان کے سامنے ٹڈیوں کی مانند ہیں۔ خوف کی حالت میں آپ اپنے دشمن کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، خداوند نے صلیب پر جان دے کر میرے اور آپ کا کفارہ دیا، اس نے فتح کا شادیانہ بجایا ہے، اور اب ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایمان کی آنکھوں کے ساتھ جو ہے اس نئے سال میں، اس موعودہ ملک میں جہاں پہ خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ جو یشوع اور کالب ہیں وہ کیا رپورٹ دیتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، تم گھبراؤ مت۔ دیکھیں فرشتہ نے پیغام دیا کہ ڈرو مت، اور سال کے 365 دن خدا یہی پیغام دے رہا ہوتا ہے، ڈرو مت۔ اس نئے سال میں بھی جب خدا ہمیں یہ نیا سال ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان کے آنکھوں کے ساتھ، اس رویا کے ساتھ جو پالوس کہتا ہے کہ میں اس رویا سے کیا نہ ہوا؟ غافل نہ ہوا۔ میرے عزیزو، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں بات بہت گہری ہے۔ خدا نے جس مقصد کے لیے آپ کو نجات دی ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو پکڑا ہے، آپ کو اپنی حضوری میں لے کر آیا ہے، کلیسیا برگزیدہ لوگ، یعنی چنے ہوئے لوگ، جس بات کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ کیا ہم اس رویا سے غافل تو نہیں رہے؟ کیا ہم خوف کی حالت میں ابھی تک زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں؟ میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں، غور کریں، کہیں ہم صرف خوف کی حالت میں اس میں انٹر تو نہیں ہو رہے، اور اس آسمانی رویا کو جو کہ خدا نے ہماری زندگی میں ایک مقصد دیا ہے۔ یرمی نبی کے کتاب میں کیا لکھا ہے؟ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات جانتا ہوں، اور خدا کے خیالات کیسے ہیں؟ بھلائی کے خیالات ہیں، برائی کے خیالات نہیں ہیں۔ خدا کے منصوبے آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں۔ میں صرف 3 چیزوں کو چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں۔ جب آپ خوف کی حالت سے نکل جائیں گے، آپ اس نئے سال میں اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو کیسے سپینڈ کرنے کو ہے۔ اس آسمانی رویا کی فرما برداری میں آپ اپنے ٹائم کو کیسے سپینڈ کرنے کو ہے۔ کہا جاتا ٹائم از منی، وقت جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ واپس نہیں آتا۔ ڈیفینیٹلی یہ سال جو گزر رہا ہے ہم اس کو گڈ بائے کہہ رہے ہیں، یہ واپس آنے کا نہیں ہے۔ لیکن اس نئے سال کے لیے ہم اپنے آپ کو کیا اس آسمانی رویا کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اس کے لیے کیسے وقت سرو کرنے کو ہے۔ میرے عزیزو، پلیز اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو، اور نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند، اور دنائی آپ کو خدا کے کلام میں سے ملتی ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ کیا کرے؟ خدا سے مانگے جو کہ فیاضی سے دیتا ہے۔ آپ اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ دوسری چیز، یور ٹریجر، اپنی دولت کو، اپنے روپے پیسے کو دیکھیں، خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ یہ مت سوچیں ہاں میں نے بڑی محنت کی اور جو ہے خدا نے مجھے اچھی جاب دے دی۔ ناٹ ایٹ آل۔ ہر ایک اچھی چیز اور کامل انعام جو ہے وہ اوپر سے ہے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنے روپے پیسے کے ساتھ صحیح برتاؤ نہ کرتے ہوئے، یہودی مسیح کے پاس سوال لے کے آئے تھے کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس نئے سال میں میں کچھ چندے پہ جو ہے وہ میسج نہیں سنا رہا ہوں، لیکن دس از جو خدا کا ہے میرے عزیزو، اس سال میں وہ خدا کو دیجیے گا۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے، یاد رکھیے ہم اپنی زندگی میں چوری کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کا ہے۔ آپ اپنے روپے پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور آپ دیکھیے گا۔
اور تیسری چیز، جو ٹیلنٹ جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں، ان ٹیلنٹس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ خدا نے شاید آپ کو دعا کا توڑا دیا ہے، شاید ہماری زندگی سے وہ دعا یا روح ختم ہو گیا ہے. دعا کریں خدا کی حضوری، خداوند وہ دعا یا روح میری زندگی میں واپس آ جائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے، اور خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے. وہ چیز کی ہم بار بار کر ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں دعا کرنی نہیں آتی. آپ کو شاید خداوند نے کسی اور چیز کا جو ہے وہ ٹیلنٹ دیا ہے، اور یاد رکھیے آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے. اور آپ اس ٹیلنٹ کو جب استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کا گفٹ ہے خدا کے لیے. جب آپ اس کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ کا ٹائم، آپ کا ٹریجر، آپ کا ٹیلنٹ، اس نئے سال میں جس میں ہم ایمان کی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہونے کو ہے، ایک ایمان کی رویا کے ساتھ انٹر ہونے کو ہے. اس سال میں اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کریں؟ آپ پریورٹائز کرتے ہیں اس ٹائم کو کہ اس ٹائم میں مجھے خدا کے نام کو جلا دے، جیسے آج آپ نے کیا. I'm really excited. میں بہت جوش سے بھرا ہوں اس چیز کے لیے کہ خدا نے ہم سب پر فضل کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ جائیں. میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا. داؤد کہتے ہیں یعنی پانی دے سوتے ہیں دی ہرنی ہو جی میں تڑپ، ایسی تڑپ خدا من کے لیے کہ یہ تڑپ اور بڑھتی جائے کہ خدا ہم سے سب کچھ بھی چلا جائے لیکن تیری حضوری ہماری زندگی سے رہے. ہم اپنے ٹائم کو تیرے نام سے پرائورٹائز کریں. یاد رکھیے مصروفیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب کا سب آپ کی پرائیورٹی پر، آپ کی ترجیحات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس نئے سال میں آپ کیا ترجیحات کرتے ہیں؟ کیا وہ جو وقت ہے، سب سے پہلے وہ وقت جو کہ کیا صبح اٹھ کر ہم گڈ مارننگ جیسس کہیں گے یا فوراً اپنے الارم کو دیکھیں گے؟ ہم اپنے باقی معاملات کے مجھے جاب پر بھاگنا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ملاقات کرنا، وہ کوائٹ ٹائم گزارنا جو ہے وہ ضروری سمجھیں گے. دوسری چیز اپنے روپے پیسے کو، میرے پاس صاحب نے ایک یہاں پہ کلیہ بتایا تھا، کچھ لوگ جو یہاں پہ موجود تھے، ڈاکٹر شال سے کہا 10-10-80 کہ آپ کی انکم جو ہے، میں about to wind up، کہ آپ کی جو انکم ہے، جو آپ کی آمدن ہے، اس کا 80% وہ کہتے ہیں آپ اپنے اخراجات کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے آپ استعمال کریں. 10% آپ سیونگ کریں اور 10% آپ خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. آپ کبھی مقروض نہیں ہوں گے، خدا آپ کو برکت دے گا. اور اپنے ٹیلنٹ کو آپ خدا کے لیے استعمال کریں. یہ نوجوان جو یہاں پہ کھڑے ہیں یا اور لوگ بھی جو خدا کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہیں، خدا ملٹی پلائی کرتا ہے. خدا کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ برکت دیتا ہے. یہ سال اگین خدا کے وعدوں سے بھرپور، کیونکہ خدا کے وعدے ہمیشہ، بعض میں اس چیز پہ حیران ہوتا، کچھ خاتمین کہتے کہ آج یہ جو سال ہے یہ تو ایسے ہونے والا ہے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے مسیح خداوند کل اور آج بلکہ ہمیشہ تک کیا ہے؟ یکساں ہے. وہ ہمارے پاسٹ کا بھی خدا ہے، ہمارے پریزنٹ کا بھی، ہمارے فیوچر کا بھی. جیسے میں اس دن آپ کو بتا رہا کہ پاسٹ کے لحاظ سے ہمارے گناہ معاف اس نے کر دیے، پریزنٹ کے لحاظ سے کہ اس نے ایک بامقصد زندگی، ایک رویا ہمیں دی ہے، اور فیوچر کہ ہمارا گھر جو ہے وہ آسمان پہ ہے. تو اس لیے یہ سال تو بدل رہا ہے، لیکن اگین خدا نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ اس نئے سال میں جس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، ہم خدا کے نام کو کیسے جلال دیتے ہیں. کیا ہم خوف کے ساتھ تو نہیں انٹر ہو رہے، یا ہم ایمان کی آنکھوں کے ساتھ، اس رویا کے ساتھ، اس کو پالوس کہتا ہے کہ میں اس آسمانی رویا سے غافل نہیں ہوا. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے مسیح کا اقرار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ اس چیز کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن میں اس بات سے غافل نہیں ہوں. اس اے کوسچن ہم سب کے لیے کہ جو کام خدا نے میرے یا آپ کے ذمہ لگایا تھا، کیا ہم اس رویا سے، اس کام سے غافل تو نہیں ہے؟ خدا نے آپ سے کہا تھا کسی کی لیے دعا کرنے کے لیے، شاید کسی کی مدد کرنے کے لیے،
ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ میرے عزیزو، آپ کا ٹائم، آپ کا ٹریجر اور آپ کا ٹیلنٹ، ان تینوں چیزوں کو خدا کے تابع کر دیں اور خدا ان کا جلال آپ دیکھیں گے۔ آئے ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ۔ صرف چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی پہ غور کریں۔ یہ کلام میری طرف سے نہیں میرے عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ اس نئے سال میں جو اس نے ہمیں دیا ہے، ہم اس میں ایمان کی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہوں، نہ کہ خوف کی حالت سے۔ ہاللیلویہ، کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا تمام ہوا، ہمارے دکھوں کا تمام ہو گیا، ہماری مشکلات کا تمام ہو گیا، نجات کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ میرے عزیزو، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی حالت میں